اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا عظیم الشان کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ بظاہر یہ کلمہ چند جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت پہ غور کریں تو اس کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ اس کلمے کا مقابلہ ساتوں زمینوں آسمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کلمے کو اللہ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی ہے، ساتوں زمین اور آسمان کی اوپر کی چیزیں، آسمان کے نیچے کی چیزیں اور زمین سے لے کر تحت الثری تک ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے اور کلمے کو دوسری طرف رکھا جائے، کلمہ تمام پر وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ جو اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں عطا فرما دی۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی جہنم سے ان ایمان والوں کو نکال لیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اور انہیں نکالیں گے، ایک جگہ پہ غسل دیا جائے گا، صاف پاک شفاف کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس کو یہ کلمہ نہیں ملا، بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، ہمیشہ آگ کے اندر، عذاب کے اندر رہے گی۔ اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا ایمان والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی اس ایمان والی نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے تو یہ ایمان کی کیفیات شکر ادا کرنے سے بڑھتی چلی جائیں گی، اس قدر زیادہ ہو جائیں گی اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے کہ تمہیں موت کے وقت اللہ پاک کلمہ ایمان نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، کم ضمیر بھی تاکید کی ہے کہ میں ضرور بالضرور اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اور ایمان والی نعمت میں اضافہ اس طرح ہوگا کہ انشاءاللہ ایمان والی خاتون ہو، ایمان والا مرد ہو، اگر وہ اپنے اس ایمان والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انہیں موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا، جو ہر ایمان والی عورت کی خواہش ہے، ہر ایمان والے مرد کی خواہش ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ کامل ایمان پر فرما۔ تو ہمیں اپنی دعا میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرتی ہے، قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گی
اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اب 100 مرتبہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عمل معمولی ہے، اس کا اجر، اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے اوپر اس کا چہرہ قیامت والے دن اللہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیں گے۔ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ یہ کلمہ کا ورد کرنے والی، کلمے کا ورد کرنے والا اگر اس کو پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تعداد انہوں نے 70,000 مرتبہ بتائی ہے۔ اس قدر اس کے اندر طاقت ہے کہ عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے تعلق رکھنے والے، لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والیاں، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ ایسی کامیابی انہیں دنیا میں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کی کامیابی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے عذاب قبر ہوتے بھی دیکھا ہے اور کلمے کی برکت سے ختم ہوتے بھی دیکھا ہے۔ فرماتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں ایک شخص آیا کرتا تھا، اس کے جنازے میں ہم شریک ہوئے، فوت ہو گیا اور دفنانے کے لیے اسے قبرستان لے گئے۔ اس کی قبر کی تیاری میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، تو اس کی قبر کی تیاری کرتے کرتے ساتھ والی قبر میں سوراخ ہو گیا۔ قبر کھودنے والا ساتھ والی قبر کے سوراخ میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا پرندہ اس قبر میں لیٹی ہوئی میت کو ضرب لگاتا ہے۔ اس میت کا جسم عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس پرندے کو مار دیا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑا، پتھر مارنے والے کو آ کر ضرب لگا کے وہیں جا کے بیٹھ گیا، اور جس کو اس نے ضرب لگائی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آئے ہوئے لوگ سارے بھاگ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے احباب سے، جو میرے ساتھ علماء تھے، اس مدرسے کے اساتذہ تھے، ان سے کہا کہ میں اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم ان کو دفنا کر جائیں گے۔ تو کہتے میں نے کہا اس بندے نے پتھر مارنے میں غلطی کی ہے، اس میت کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا میں نے اپنے احباب سے کہا کہ ادھر میرے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ کلمے کا ورد کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جو ہم نے کلمے کا ورد کیا ہے اس کا ثواب ہم اس قبر والے کو پہنچاتے ہیں۔ کہ جب ہم نے ایصال ثواب کیا، جا کر دوبارہ دیکھا
وہ پرندہ چھوٹا ہو گیا تھا، کوا نما تھا، کبوتر کی طرح رہ گیا۔ پھر جب دوبارہ دیکھا، دوبارہ کلمے کا ورد کیا، اصالہ ثواب کیا، پھر جا کر کہا کسی دیکھنے والے سے کہ دوبارہ جا کر دیکھو، تو پھر اس نے آ کر بتایا کہ اب وہ چڑیا کی طرح رہ گیا۔ تو حضرت فرماتے میں نے کہا الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری بار کلمہ شریف پڑھا، پھر اسے اصالہ ثواب کیا، وہ پرندہ بالکل غائب ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے عذاب قبر ہوتے بھی دیکھا ہے، اس کلمے کی طاقت سے ختم ہوتے بھی دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت عظیم الشان اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر ان قبروں کے اوپر گاڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کے مرض میں مبتلا تھے، غیبت سے اپنی مجلسوں کو گرم کرتے تھے، اس غیبت کا گناہ کرتے تھے، آج ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غیبت کا مرض خواتین میں بھی عام، مردوں میں بھی عام ہے۔ میں نے کئی خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ کوئی ایسی مجلس بتاؤ کہ کبھی آپ اکٹھی بیٹھی ہوں اور آپ نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ تو خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ کام ہی ایسا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ضرور ہوتی ہے، اس کے بغیر تو وہ مجلس بنتی نہیں ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اس گناہ کے اندر کیا دنیا دار کیا دیندار سب شامل ہیں، کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب شامل ہیں۔ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی ساس کی ساری شکایتیں اپنی ماں کو بتاتی رہتی ہوں، جو میرے ساتھ ادھر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، مسئلہ اس نے پوچھا تھا کہ میرا بتانا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کی ساری باتیں بتانے سے آپ کی ماں اس کا تدارک کر سکتی ہے؟ اس نے کہا تدارک تو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا پھر یہ غیبت ہے۔ اگر آپ کی ماں اس کا تدارک کر سکے پھر بتانا جائز ہے۔ کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے، زیادتی کو دور کرنے کے لیے بات بتانا غیبت میں شمار نہیں ہے۔ خام خواہ آپ اپنی نیکیاں ضائع کرتی ہو۔ کہنے لگی بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ آئندہ پرہیز کروں گی۔ تو عذاب قبر غیبت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنی مجلسوں کو اس گناہ سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔
ہمارے گھروں کے جتنے مسائل اور معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر غیبت کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا خصوصاً نمازی عورتیں، قرآن پڑھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، اپنے معمولات کو بڑے اہتمام سے ادا کرنے والی، سارا دن محنت کر کے نیکیاں اکٹھی کرتی ہیں، اپنا بیلنس جمع کرتی ہیں، اور پھر شام کو یا کسی وقت کسی کے ہاں جا کر خوب غیبت کرتی ہیں اور اپنے نیک اعمال ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے جو ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت عظیم الشان کلمہ ہے۔ اس سے محبت کرو، اس کو ورد بناؤ، اس کو پڑھو، اس سے تعلق بناؤ، انشاءاللہ یہ تمہیں پار لگا دے گا۔ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، جنات کی کرسیاں، انسانوں کی کرسیاں، ہوا آپ کے تابع تھی، تو ایک زمین میں ہل چلانے والے نے جب سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کسان کی یہ کلمات سنے، سبحان اللہ، تخت کو وہیں اتار دیا، ہوا کو حکم دیا اس کے پاس جا کر میرے تخت کو اتارو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کسان سے کہا کہ تجھے میرے تخت کی بڑی شان شوکت نظر آتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہے، تیرا سبحان اللہ اس سے بہت بڑا ہوا ہے، سبحان اللہ اس سے بڑھ کر ہے، جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے اس کے مقابلے میں یہ تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ کا جملہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی تقدیس کا اس میں اعلان ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ ایک مٹی کا بنا ہوا لوٹا لے کر آئے، کہنے لگے حضرت اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے، پہلے پانی میٹھا ہوتا ہے لیکن اس میں جاتے ہی پانی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کڑوا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوٹا ایسی قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر والے کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کے اثرات ادھر ہیں۔ فرمایا تم کلمہ شریف کا ورد کرو۔ سب نے بیٹھ کر کلمہ پڑھا، اس کو ایصال ثواب کیا، تو فرمایا اب پانی ڈالو۔ پانی ڈالا گیا، پانی کی کڑواہٹ ختم ہو گئی، جیسے پانی ڈالا تھا ویسے ہی پانی تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عظیم الشان کلمہ ہے، کلمہ ایمان ہے کہ پڑھنے 100 سال کا کافر، 100 سال کی کافرہ اس کلمے کو ایک بار پڑھتی ہے، سارے گناہ اللہ صاف کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب ایمان والی پڑھے گی اسے کیا انعام ملے گا؟ یہ کلمہ بنیاد ہے، ہمیں اپنا تعلق اس کلمے سے بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت سے پہلے کہ جب ہم پڑھنا چاہیں گے پڑھا نہیں جائے گا، اس سے پڑھا جائے گا جس کی زبان کو اللہ کا حکم ہوگا۔
لیکن انشاءاللہ جس نے ورد بنایا اللہ اس کی زبان پہ اس کلمے کو آخری وقت میں جاری کرے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی. ملتان کے اندر ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، وہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 35 سال ایک ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کی. میرے پاس لوگ لائے جاتے جن کو اٹیک ہوا چکا ہوتا اور زندگی کے آخری وقت میں وہ ہوتے تھے. میں انہیں کلمے کی تلقین کرتا تھا لیکن کلمہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو، نزع کی حالت ہو، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا چاہیے تاکہ سن کر اسے بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں یہ کلمہ پڑھاؤں کسی کو، لیکن لوگ کلمہ پڑھے بغیر مر جاتے تھے. کہتے میں تحقیق کے اندر چلا گیا. میں نے کہا تحقیق کروں کہ ان سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا. میں انہیں پڑھا رہا ہوں جبکہ وہ میری آواز کو سن بھی رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے میرے پاس ایک مریض لایا گیا جس کو اٹیک ہو چکا تھا اور اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا لیکن ہوش و حواس میں تھا. میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا دل اپنی سطح پہ آ جائے، آپ ٹھیک ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ، لیکن اگر آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، آپ کا دل بند ہونے لگا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے آخری مرحلہ زندگی کا شروع ہو چکا ہے، تو میں آپ کو کلمے کی تلقین کروں گا، کلمہ پڑھاؤں گا، آپ میری آواز کو سن کر میرے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لینا. کہنے لگے اس مریض کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا کہ وہ موت کی کیفیات اس کے اوپر شروع ہو گئی. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اس نے اشارے سے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان کو فالج ہو چکا ہے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اس وقت سے پہلے ہم اپنا تعلق اس کلمے سے بنائیں. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، سبحان اللہ. ان کے ایک خلیفہ، ان کے ایک مرید ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حدیث کے مطابق ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ والوں نے آنکھیں کھولی، فرمانے لگے بیٹا ساری زندگی یہ پڑھا ہے، اسی کو ورد بنایا ہے، اسی سے تعلق بنایا ہے، الحمدللہ اتنی سخت کیفیات میں یہ کلمہ مجھے یاد ہے. اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح پرواز کر گئی. بہت بڑی دولت جسے یہ کلمہ نصیب ہو جائے، جس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو جائے تو اس کو تو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. اللہ والوں کے واقعات میں پڑھا، سنا، دیکھا. وہ تو حدیث جو میں نے بیان کی کہ وہ آخرت کے متعلق ہے. آخرت میں جب اس سے اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. لیکن اس کلمے کا ورد کرنے والے جب اس سے تعلق بناتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں ہی ایسے ہو جاتے ہیں. ان کے چہروں کے اوپر اس کلمے کے انوارات و برکات برستے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ اس کلمے کا ورد فرمایا کرتے تھے. تو پھر انعام کیا ملا ہے؟ جب دفن کیا گیا ان کی قبر سے جنت کی خوشبو نکل آئی. 6 ماہ تک ہمارے حضرت فرماتے ہیں جنت کی خوشبو آتی رہی.
اور ایک بابا جی تھے، ان کے پاس ایک رومال تھا، جب خوشبو نکلی انہوں نے قبر کے اوپر پھیرا، 17 سال تک اس رومال سے خوشبو نہیں گئی۔ دنیا کی لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ وہ تو کسی اللہ والے نے وہاں آ کر دعا کی، پھر اللہ نے اس خوشبو کو ختم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کا یوں اعزاز کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے نام سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہارون رشید کی اہلیہ باغ میں سیر کر رہی تھی، اپنے دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں تھا، اللہ اکبر کی آواز سنی، فوراً اپنے سر کو ڈھانپ لیا کہ اللہ کا نام بلند ہوا ہے، اللہ کا نام آیا ہے، سر کے اوپر کپڑا کر لیا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، خواب میں ملاقات ہوئی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ بتانے لگی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی، کئی سال تک عرفات میں، مینا میں حاجی اس نہر سے سیراب ہوتے رہے، سارا خرچ زبیدہ کا تھا، کسی بڑی بات کے اوپر نہیں۔ کہنے لگی بخشش اس بات کے اوپر ہوئی ہے، جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری بخشش اس لیے ہوئی ہے کہ تو نے میرے نام کا ادب کیا تھا، تو نے میرے نام کا احترام کیا تھا، میرا نام تیرے کان میں پہنچا، تیرے سر پہ دوپٹہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج اللہ کے نام کا احترام بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کل ہی میں نے ایک واقعہ سنا، اس کی بخشش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانے کے لیے ایسا نظام چلا دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، اس نے خواب میں کسی کو واقعہ بیان کیا کہ میرا کون سا عمل میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے کہا، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری بخشش اور مغفرت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ تیرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور بات دور تک چلی گئی، بات جدائی تک پہنچ گئی، لیکن تو نے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، تو نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، مجھے وہ عمل تیرا اتنا پسند آیا، تیری بخشش کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا۔ کسی کو معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے، مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہاں تو گھروں کے گھر اجڑ گئے، فساد، امن، سکون، چین تباہ کر دی اس چیز نے، برداشت ہے ہی نہیں۔ آنے والی بہو میں معمولی سی غلطی ہو، ساس برداشت نہیں کرتی کہ اس سے یہ کیوں ہو گیا۔ اپنی بیٹی سے بڑی غلطی ہو جائے، برداشت کرنے کو تیار ہے۔ آنے والی کا اکرام نہیں ہے، آنے والی کا احترام نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا آج کی خواتین نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ اس معاشرے کا اس وقت کے جو ظلم ہیں، ان میں ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ آنے والی بچی کو احترام نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو اس کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس بولنے والی کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ میری زبان کے یہ جملے آگ بن کر نکل رہے ہیں، آگ بن کر نکل رہے ہیں، اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس زبان کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے عورتیں جہنم میں جائیں گی، زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا،
ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والے جب ان کو اجر ملے گا تو اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اور جنہوں نے صبر نہیں کیا ہوگا وہ کہیں گے کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، آج ہم صبر کرتی، آج ہمیں بھی اس طرح کا انعام ملتا. تو ہمیں اپنے گھر میں سکون اور چین اور اطمینان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اندر صبر اور برداشت کو پیدا کرنا ہوگا. تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تلاوت پابندی سے ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، لیکن برداشت زیرو بھی نہیں ہے ہی نہیں، برداشت صفر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خامد گھر سے باہر گیا اور اس کی اہلیہ اس کے انتظار میں ہے کہ آئے گا کھانا کھائیں گے، لیکن اس نے بتائے بغیر باہر سے کھانا کھایا اور گھر کو آ گیا، اس نے کہا میں نے تو کھانا کھا لیا، یہ انتظار میں تھی، تو حضرت فرماتے ہیں یہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. وہ صرف اسے اپنی بیوی نہ سمجھے، وہ اسے یہ سمجھے یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ایک بلی کے بچے کو ایک زانیہ فاحشہ عورت پانی پلاتی ہے، اسی جان بچاتی ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں جبکہ وہ جانور ہے. تو اگر آج کی خواتین آنے والی بہو کا احترام کریں گی اور آنے والی اپنی ساس کو احترام دے گی، وہ اسے بیٹی سمجھے گی، اسے ماں سمجھے گی، تو انشاءاللہ بڑی پرسکون زندگی گزر سکتی ہے. یہ کلمے کا تقاضا ہے. تو میری گفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت ایمان کی عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کے پڑھنے والے، اس کا ورد کرنے والیاں، اللہ انہیں دنیا میں بھی چمکا دیتا ہے، آخرت میں بھی چمکا دے گا. کتنے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندو جو ریلوے کا ملازم تھا حضرت کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. یہ سارے ذکر کے اس کلمے کے اثرات تھے جن کی زندگیوں میں اللہ کا ذکر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے تعلق بڑھانا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن دین کے کام میں گزرتا تھا. کبھی تبلیغ فرما رہے، کبھی جہاد فرما رہے، کبھی مسجد نبوی میں لوگوں کے فیصلے فرما رہے، کبھی واعظ و نصیحت کر رہے، کبھی مسائل بتا رہے. پورا دن گزرتا تھا. ساری اللہ کے نبی کا پورا دن سمجھ لو اللہ کے حکم کے مطابق گزرتا تھا. ان ساری دین کے کاموں کے باوجود اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اے میرے محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے پاس آ جایا کرو، خلوت میں اللہ کی عبادت کیا کرو. جب کہ پورا دن عبادت میں ہے، لوگوں کے معاملات نمٹا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کو مسائل سکھا رہے ہیں. اس ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے محبوب ان کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب سے لو لگا لیا کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو. پھر اللہ کے نبی قم اللیل الا قلیلا، قرآن اتارنا پڑا کہ نماز کم پڑھا کر، ساری رات نماز پڑھتے تھے، اللہ سے تعلق بناتے تھے. آج کی دیندار عورت کہے، آج کی مدرسے میں پڑھانے والی پڑھنے والیاں کہیں ہمیں کیا ضرورت ہے خلوت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا دین کا کام کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی تو دین کا کام کرتے تھے. پھر وہ بھی کہتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے رات کو اللہ کے ہاں گڑ گڑانے کی، رونے دھونے کی، دعائیں مانگنے کی، تعلق بڑھانے کی.
جبکہ وہ تو ایسے ایسے مراتب میں تھے، اتنا بڑا مرتبہ تھا ان کا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج کے علم سے تعلق رکھنے والیاں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والیوں کے لیے اس قرآن کی آیت میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فرصت نہیں دی گئی کہ آپ تو دین کا کام کرتے ہیں، بس آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ خلوت میں آئیں۔ وہ ہر عورت کا، ہر خاتون کا 24 گھنٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں تو صرف اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائے۔ اس زندگی کا مزہ ہے جس زندگی میں اللہ سے تعلق ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھیں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانے کی محنت کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ بیماری آئے دوائی کو سنت سمجھ کے استعمال کریں، لیکن جاتے ہوئے مشائخ فرماتے ہیں دعا کرتے جائیں کہ اللہ شفا تو تیرے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اللہ شفا تو نے دینی ہے، ایک سبب کے طور پہ میں وہاں جا رہی ہوں۔ جب آج کی خاتون اس انداز میں یہ عمل کرے گی، اللہ کی ذات اس سے کس قدر خوش ہوگی کہ اس کی نظریں ہر وقت میری طرف اٹھتی ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہر مسئلے میں ہماری نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے، اور آج عزم کریں کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ اس کلمے کے ورد میں گزرے گا۔ ہم اپنے لیے کم از کم ایک نصاب ضرور پڑھیں گی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے، اور اگر کسی عزیز کو بخش دیں، کسی کی والدہ کا، کسی کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اسے اصالہ ثواب کر دیں، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرنے کی برکت سے قبر کے اندر اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو نور کے منبر عطا فرمائے گا، فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان لوگوں کا حال بیان کر دیجئے، کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ نور کے منبر عطا فرمائے گا؟ نور کے منبر تو انبیاء کو ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندان اور قبیلوں سے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کا نام لیتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین اور مردوں کو اللہ نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مضبوط رشتہ اس کلمے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کلمے کے پورے پورے انوارات و برکات نصیب فرمائے۔ کم از کم 500 مرتبہ اس کلمے کا ورد کریں۔ ہر نماز کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک تسبیح ضرور کریں، شروع میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا، اور آخر میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھیں۔ درمیان تسبیح میں صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں، 500 مرتبہ دن میں ہو جائے گا۔ اور کس قدر وہ خوش نصیب عورت ہے جس کی زبان پہ اللہ نے اپنا نام جاری کر دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کس قدر خوش نصیب ہے جس کی زبان پہ اللہ نے اپنا نام جاری کر دیا ہے۔ کوئی کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہم اللہ کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا یہ نام لینا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے بیٹا اللہ نے دوسری بار کہنے کی توفیق ہی اسی وقت دی ہے جب پہلے کو قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ پہلے کو قبول نہ کرتا تو تجھے توفیق ہی نہ ملتی۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ نے دوسری بار تجھے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنا نام تیری زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم دوسری فضولیات اپنی زبان سے نکالنے کی بجائے، آج تو یہ ٹچ موبائل نے آ کر سارا نظام ہی تباہ کر دیا ہے، پورے گھر کا سکون اس وجہ سے بھی تباہ ہو چکا ہے۔ ماں کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے، اولاد کے پاس بھی ہے، بیٹی کے پاس بھی ہے، بس گھر کے اندر ایک خاموشی کا سما ہے۔ بیٹی اپنے کمرے میں موبائل کے ساتھ، بیٹا اپنے کمرے میں، باپ ماں سب موبائل کے ساتھ لگے ہوئے،
فرصت ہی نہیں ہے کلمہ شریف کا ورد کرنے کی، ذکر کرنے کی۔ جتنا ٹائم فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر گزارا جاتا ہے، اگر اسی وقت کو اللہ کے نام میں صرف کر دیا جائے، قیامت والے دن کتنے قدر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ اس سوشل میڈیا نے یہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ فیس بک کا ناغہ نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب کا ناغہ نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ کتنی خواتین ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اس کو ختم کرو۔ تم قرآن کی تلاوت کرتی ہو؟ نہیں۔ ذکر کرتی ہو؟ نہیں۔ نماز پڑھتی ہو؟ نہیں۔ موبائل کے اوپر 4 گھنٹے روزانہ لگاتی ہیں، صبح دوپہر شام، رات سونے سے پہلے۔ رات سوتے وقت مسنون اعمال کرنے چاہیے، وہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو فیس بک دیکھ کے سوتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے، ہمیں اپنے نام کے ساتھ لگا دے، اپنا تعلق، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔